جو اکیلا 1000 لوگوں سے لڑتا تھا، یہ کربلا میں اس نیت سے آیا تھا میں کربلا میں علی کے عباس سے جنگ کروں گا۔ ادھر قاسم میدان میں آیا، پسر سعد کہتا ہے ارزق اس بچے کے مقابلے میں چلا جا۔ ارزق کہتا ہے تو میری توہین کر رہا ہے، میں غازی سے لڑنے آیا تھا، میں 4 بیٹوں کو بھیجتا ہوں، اگر وہ نہ لڑ پائے تو پھر جاؤں گا۔ عزادارو اس کے 4 بیٹے آئے، قاسم نے 4 کو واصل جہنم کیا۔ جب اس کے 4 بیٹے مرے نا، یہ ظالم غصے سے پاگل ہو گیا، اس نے بکھر کے ایک بڑا لوہے کا گرز اٹھایا، یہ غصے میں میدان میں آیا، یا غازی نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رو کے کہتا بھتیجا واپس بلا، نوکر کو جانے کی اجازت دے، مولا یہ بڑا ظالم ہے، مولا میں جاؤں اس سے پوچھوں یتیموں سے کیسے لڑا جاتا۔ یا حسین یہ کربلا بن گئی یار، اللہ اکبر، مولا حسن آپ کا پرسہ قبول فرمائے، شہزادہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، جو بھی اس بارگاہ کے منتظمین اس عشرے کا اہتمام کر رہے نا، سیدہ ان کی حاضری قبول فرمائے، جو دور دراز سے ماتمی آئے، محمد کی بیٹی تیری نسلوں کو عزادار بنائے۔ عزادارو ادھر حسین نے کہا غازی تو دعا مانگ، میں آمین کہتا ہوں۔ عباس نے ہاتھ اٹھائے، میرے اللہ میرے قاسم کو امانت آ کر، حسین نے آمین کہا، غازی ریت کے چینے پہ آیا، رو کے کہا قاسم ہوشیار، قاسم آج علی کی خیبر یاد دلانا، یا قاسم رکابوں پہ بلند ہوا، اللہ اکبر کہہ کے تلوار چلائی، ادھر ارزق کا سر قلم والا، اب معاف کرنا ماتمی ہو، ادھر ارزق کا سر تن سے جدا ہوا، اور پسر سعد کہتا ہے ایسا کرو تلواریں زمین پہ رکھو، پتھروں سے جھولیاں بھرو۔ انہوں نے قاسم کو پتھر مارنے، کوئی پتھر سر میں لگا، کوئی چہرے میں لگا، کوئی آنکھ میں لگا، اب اچانک تیر شروع ہوئے، قاسم پھر بھی لڑتا رہا۔ میں خود رکا، جوانوں معاف کرنا، معاف کرنا، اب چھپاؤں تو گنہگار بنتا ہوں۔ ایک ظالم نے نیزہ مارا، نیزہ قاسم کے پہلو میں لگا، اکبر گھوڑے سے اترا، رو کے کہا بابا تیرا اکبر اتر گیا، غازی گھوڑے سے گرے، رو کے کہا مولا عباس اتر گیا، اور نہ محمد اترے، رو کے کہا مامو تیرے بھانجے اتر گئے، یہ واحد شہید ہے، ادھر گھوڑے سے گرا، رو کے کہتا ہے اماں تیرا قاسم۔ یا سیدہ یا صاحب الزمان، مولا مجھے ایک جملے کی ہمت ہے، ایک روایت بس چھوڑو منبر۔ ماتمیو حسین نے جلدی تو بڑی کی، سانس لے لے، حسین نے جلدی تو بڑی کی، لیکن شبیر کے پہنچنے سے پہلے دائیں کے گھوڑے بائیں چلے گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں چلے گئے۔ پڑھوں دیتے ہیں اجازت، کریں گے برداشت۔ جتنے کربلا کے زائر بیٹھے وہ ہاتھ کو اٹھائیں، اکثریت زائر کربلا، جو نہیں گیا مولا آپ کو لے جائے کربلا، اللہ اکبر، جو گئے وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ شارع سدرہ ہے، محمد حسین طباطبائی نامی ایک عراقی بزرگ کی خاک شفا کی دکان ہے، وہ جو پاکستانی زائرین جاتے ہیں نا، انہیں شام کو 7 بجے خاک شفا ہدیہ کرتا ہے، اللہ اکبر، کوئی معاوضہ نہیں لیتا،
اللہ اکبر، یہ دکھنے میں فقط دکاندار ہے، حقیقت میں یہ مقتل کا بڑا عالم ہے۔ ایک پاکستانی ذاکر کو پتہ چلا، اس نے قسم اٹھا کے کہا، میں محمد حسین طباطبائی کے پاس گیا، میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ مقتل کے عالم ہیں، مجھے کچھ بتائیں گے کہ حسین کے شہزادوں پہ کیا گزرتی رہی؟ اس نے کہا کل مغرب کے بعد آ جانا۔ وہ ذاکر کہتا ہے میں مغرب کے بعد گیا، محمد حسین طباطبائی کتابیں کھولے بیٹھا تھا، شروع میں شہزادہ قاسم کا ذکر ہوا، وہ دیکھ کے کہتا ہے ذاکر بتا پاکستان میں تم کیا پڑھتے ہو؟ یہ ذاکر ماتم کر کے کہتا ہے ہم پڑھتے ہیں قاسم گھوڑے سے گرا، حسین قاسم کے ٹکڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب اس سے آسان حوالہ نہیں ہے میرے پاس، وہ طباطبائی سید آج بھی کربلا میں زندہ بیٹھا ہے، خدا آپ کو 40 پہ لے جائے، اس سے جا کے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر، اس سید نے امامہ اتارا، ماتم کر کے کہتا ہے حقیقت یہ نہیں ہے۔ اس ذاکر نے کہا قاسم کی قسم ہے بتاؤ، اب کوئی عزادار مرتا ہے تو مر جائے، چھپاؤں تو گنہگار بنتا ہوں۔ اس نے کہا قاسم ریت پہ ٹکڑوں میں تھا، لیکن جب گھوڑے دوڑ گئے نا تو قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں رہے۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ یہ رو کے کہتا ہے کبھی کسی قصاب کی دکان پہ تم نے قیمہ بن کے دیکھا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے کہ حسین جمع کر کے خیمے لے آیا۔ ماں سے کہتا ہے جتنا خاک سے قاسم جدا کر سکتی ہے اتنا الگ کر لے جو مجھے ملا۔ یا حسین، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ جو ابھی تک نہیں رہ سکا، عزاداروں اب دن نہیں رہے، اب کچھ گھنٹے رہ گئے، باقی 2 راتیں ہیں حسین کی۔ اللہ اکبر، بس چھوڑ دیا منبر، اس جملے پہ بے شک مہدی لے آئیے گا دولہے کی۔ عزاداروں، حسین نے گٹھڑی ماں کے سامنے رکھی، قاسم کی ماں کہتی ہے مولا